نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذونا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق اللہ و مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 سے لے کر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 73 تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی، حق سن کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا درس بہت ہی معلومات کا حامل ہے اور بہت ساری پیچیدگیوں کا حامل ہے۔ کوشش کریں اس درس کو سنیں بھی اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے توسل سے، آپ کی وساطت سے یہ درس قرآن کا سلسلہ پوری دنیا میں پھیل جائے۔ صدقہ جاریہ ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا بڑا کمال ہے، ایک حرف کا بڑا کمال ہے۔ جس نے ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس کار خیر کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کریں۔ آئیے، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، بولے آپ مسخرہ بناتے ہیں۔ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، فرمایا خدا کی قسم، خدا کی پناہ، میں جاہلوں سے ہوں اگر تمہارے ساتھ ایسا کروں۔ تمہارے ساتھ میرا کوئی مذاق نہیں ہے۔ ہوا کیا، بنی اسرائیل کا عامیل نامی ایک مالدار شخص، اس کے چچا زاد بھائی نے وراثت کے لالچ میں، دولت کے لالچ میں اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو دوسری بستی کے دروازے پر ڈال دیا۔ رات کو یہ کیا اور صبح اٹھ کر خود ہی مدعی بن گیا، دعویٰ دائر کر دیا، اس بستی پوری پہ الزام لگا دیا کہ انہوں نے میرے چچا زاد بھائی کو قتل کیا ہے۔ اب یہ معاملہ جب اٹھا تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگ جناب اللہ کے پیارے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے کہ یا نبی اللہ، اس بندے کا قتل ہوا ہے اور یہ سارا مدعا جو ہے ہمارے اوپر آ رہا ہے، تو آپ اپنے رب رحمان سے دعا کریں تاکہ یہ قاتل کا پتہ چل سکے۔ تو اس بنا پر اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت کا ٹکڑا لے کر مقتول کو لگاؤ، اس اٹھ کر خود اپنے قاتل کے بارے میں بتائے گا۔ تو چونکہ گائے ذبح کرنا اور مقتول کے ساتھ جسم کے اوپر ٹکڑا گوشت کا لگانا، اس میں مناسبت نہیں نظر آتی تھی، تو بنی اسرائیل نے یہ سوال کھڑا کر دیا اور کہا کہ آپ ہمیں مذاق کر رہے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں ایسا نہیں، ایسا جواب جو سوال سے رابطہ نہ رکھے، جاہلوں کا کام ہے، یا یہ مانی
کہ یہ انصاف طلبی کے موقع پر استہزاء جاہلوں کا کام ہے، یعنی کہ انصاف کے لیے کوئی آئے اور اگلا بندہ اس سے اس طرح کے سوال کرے تو وہ جائز نہیں ہے، اور وہ یہ جاہل لوگوں کا کام ہے۔ ایسے ہی عموماً ہوتا ہے، ہمارے دور میں ہو رہا ہے، اس دور میں بھی ہو رہا ہے کہ کسی کے تحت کوئی ظلم و زیادتی ہو جاتی تو وہ 100 سوال کرتے ہیں کہ بندہ وہ خود شرمندہ ہوتا ہے۔ باہر کیا تو اب کیا ہوا، آگے فرمایا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں ایسا تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، کوئی تمسخرہ نہیں بنا رہا، تو بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں بتا دے کہ گائے کیسی ہے۔ فرمایا کہ وہ فرماتا ہے، یعنی رب کہتا ہے وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی نہ اسر یعنی بچھیا، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں، تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیسا ہے۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت اچھی لگتی ہے، گہری چمکدار ہے، دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون، بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کرے وہ گائے کیسی ہے، بے شک گائیوں میں ہم کو شبہ پڑ کے اور اللہ چاہے تو ہمیں راہ پا جائے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی گئی، کہ زمین جوتے نہ وہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے ذبح کیا، اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ ہوا کیا، جب ہی بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ گائے کا ذبح کرنا لازم ہے تو انہوں نے آپ سے اس کے اوصاف دریافت کی۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل بحث نہ کرتے، یعنی اور یہ جو گائے کیسی، رنگ کیسا، قد کیسا، یہ ساری بحث نہ کرتے تو جو گائے لیتے وہ ذبح کرتے، اس کا گوشت کا ٹکڑا مقتول کو لگاتے، وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو کر بتا دیتا کہ مجھے فلاں بندے نے قتل کیا ہے۔ اس میں ایک حکمت ہے جو میرا وجدان کہتا ہے، جو میرا دل و دماغ کہتا ہے کہ اللہ چاہتا تو یہ بھی کہہ دیتا کہ موسیٰ آپ میرے سے دعا کریں اور یہ پڑھیں اور میں بندہ زندہ کر دوں گا، اور وہ بندہ زندہ ہو کر بتا دے گا۔ اس میں ایک حکمت ہے، وہ بڑی قوم بڑی عجیب و غریب تھی تو انہوں نے کہنا تھا یہ جادو ہے، جادو کی وجہ سے وہ بندہ کھڑا ہوا، کھڑے ہو کر اس نے جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ اس نے بتا دیا، کیونکہ وہ جادو کی بنا پر ایسا کیا اس نے۔ تو اس لیے اللہ جل شان دوسری حکمت کے وہ آگے چل کے میں بتاتا ہوں کہ وہ دوسری حکمت کیا تھی۔ جب انہوں نے سوال پہ سوال کیے، جب وہ بحث میں پڑے تو اپنے لیے انہوں نے مشکلیں کھڑی کر لی۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، کیونکہ پھر انہوں نے جب کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمارے لیے صاف بیان کریں، تو وہ کہنے لگے وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ حضور نے فرمایا اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی وہ گائے تلاش نہیں کر پاتے۔ اس سے یہ بات ہے ہر نیک کام کرنے سے پہلے ارادہ کرتے وقت یہ کہنا انشاءاللہ مستحب اور باعث برکت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام تر نشانیاں ان کو بتا دی، انہیں تشفی ہوئی، پوری شان و صفت معلوم ہو، تو پھر انہوں نے گائے تلاش شروع کی، گائے کی تلاش شروع کر دی۔ ان اطراف میں اب وہ جو حکمت ہے وہ میں بتا رہا ہوں
ان اطراف میں صرف ایک ہی گائے تھی۔ اس کا حال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک صالح شخص تھا، اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا اور ان کے پاس سوائے ایک گائے کے بچے کے کچھ نہ رہا تھا۔ انہوں نے اس کی گردن پر مہر لگا کر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا اور بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، میں اس بچیا کو اپنے بیٹے کے لیے تیرے پاس امانت رکھتا ہوں۔ اللہ، عقیدے کی بات ہے، تیرے پاس امانت رکھتا ہوں۔ کس کی بارگاہ؟ اللہ کی بارگاہ۔ بندہ اللہ سے التجا کر رہا ہے، مولا تیری بارگاہ میں امانتاً اپنے بیٹے کے لیے اس گائے کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب جب یہ بیٹا بڑا ہو، یہ اس کے کام آئے، تو اس کا انتقال ہو گیا۔ بچیا جنگل میں بحفاظت الہی پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا اور بفضل الہی بڑا ہوا اور صالح اور متقی پرہیزگار تھا اور ماں کا بڑا فرما بردار تھا۔ ایک دن اس کی والدہ نے کہا، جب وہ دیکھا کہ اب یہ میرا بیٹا کوئی جانور اس کو دیا جائے گا تو یہ سنبھال لے گا، ایک دن ماں نے پاس بلایا ہوگا، بڑے پیار سے سمجھایا ہوگا، کہا، میرے بٹے، اے میرے نور زنظر، اے میرے بیٹے، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں اللہ کے نام ایک بچیا چھوڑ دی ہے، وہ اب مجھے یقین ہے کہ وہ جوان ہو گئی، اس کو جنگل سے لا اور اللہ سے دعا کر کے وہ تجھے عطا فرمائے۔ لڑکا سمجھدار تھا، متقی تھا، اس نے یہ نہیں کہا، چھوڑو جی ماں، کتنے جنگل تے کتنے کڑیاں گلاں تو لگتا ہے، کیونکہ آج کل نا بچے بڑے سمجھدار ہیں، آگے آگے چلتے ہیں، تو اس نے یہ نہیں کہا، فرما بردار تھا، سر جھکا دیا، ہائے ہائے، سر جھکا دیا۔ پھر پہلے لوگ بڑے مکان کچے ایمان پکے تھے، آئے مکان کچے ایمان پکے تھے، آج مکان پکے ایمان کچے ہیں۔ بیٹے کو ماں نے کہا تو بیٹے نے آگے اف تک نہ کہا، جنگل میں چل پڑا، جنگل کی طرف چل پڑا اور بارگاہ الہی میں دعا کی۔ اللہ، جب جنگل میں گیا تو دیکھا، دعا کی تو والدہ کی بتائی علامتیں جو ماں نے بتائی تھیں اس گائے کے اندر پائی گئی، جو سامنے سے گزری یا سامنے آئی تو اس کے اندر علامتیں پائی گئیں۔ اللہ، تو اس نے اس گائے کو اللہ کی قسم دے کر بلایا، اللہ کی قسم دے کر بلایا کہ اے گائے، تجھے میرے رب رحمان کی قسم ہے، میری بات سن۔ آئے ہائے ہائے، کیسی بات ہے۔ تو وہ حاضر ہوئی، جوان اس کو والدہ کی خدمت میں لایا اور والدہ نے کہا کہ اس کو بازار میں لے جا اور 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا۔ بڑے دینار، اس ٹائم 3 دینار کی بڑی ویلیو تھی، تو کہا کہ اس کو 3 دینار میں فروخت کرنا، لیکن شرط یہ ہے کہ جب کوئی گاہک آ جائے نا، اس سے کہنا کہ سودا ہمارا 3 دینار میں طے ہو چکا ہے، لیکن میں اپنی ماں سے پوچھوں گا، اگر وہ راضی ہو گئی تو دے دوں گا، وگرنہ نہیں سودا ہوگا۔ اب وہ جب بچہ جوان بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا، اس نے گائے کی قیمت پوچھی تو اس نے کہا، جی گائے کی قیمت 3 دینار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سودا طے پائے گا تو میں اپنی والدہ کی اجازت جو ہے وہ ضرور، ان کی اجازت کے بغیر میں یہ
گائے آپ کے ہاتھ نہیں پکڑاؤں گا۔ تو وہ بازار میں جب بیچنے لگا، فرشتہ آیا، قیمت پوچھی، فرشتے نے کہا جی آپ نہ ایسا کریں 6 دینار لے لیں، لیکن اپنی ماں کو چھوڑیں، چھڈو ماں دیا گلا، وہ تو بڈھی بیچاری ہے، وہ آج کل کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے دل میں خیال آ سکتا تھا، لیکن اس نے کہا جی نہیں، مجھے 6 دینار کی بات نہیں ہے، میں اپنی ماں سے پوچھوں گا۔ تو 6 دینار کی قیمت لگائی۔ تو جوان نے یہ منظور نہ کیا اور والدہ سے سارا قصہ آ کر بیان کر دیا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی تو اجازت دی، مگر بے میں دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط دی، یعنی دوسرے دن کہا کہ اب مارکیٹ چڑھ گئی ہے، مارکیٹ چڑھا دی، کہا کہ اب 6 دینار قیمت مانگنا۔ 6 دینار مانگی، وہی فرشتہ آیا، اس نے کہا جی میں 12 دینار دوں گا، لیکن والدہ کی اجازت کے بغیر۔ تو جوان نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کر سکتا میں، اور والدہ کو اطلاع دی۔ وہ صاحب فراست سمجھ گئے کہ یہ کوئی خریدار کوئی عام بندہ نہیں ہے، بڑی قیمت ہے، میں تو اپنی طرف سے 3 دینار بڑی قیمت، اب تو 6 دینار اور کا زیادہ 12 دینار، تو پھر اور یہ سمجھ میں نہیں آتی 12 دینار۔ تو وہ سمجھ گئی تو یہ خریدار نہیں، پھر کوئی فرشتہ یا کوئی آزمائش ہے۔ تو بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کے فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں، بتائیں ہم اس گائے کو بیچیں بھی کہ نہیں۔ تو فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رہو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ جوان گائے کو گھر لایا۔ جب بنی اسرائیل جستجو تلاش کرتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے پائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کی گئی، ان کے سپرد کی گئی۔ اللہ، یعنی پھر انہوں نے کیا کیا وہ آگے میں بتاتا ہوں۔ اب وہ نمبر 1 اللہ کی ذات پر بھروسہ، تو گائے کی حفاظت اللہ نے کی۔ نمبر 2 وہ متقی پرہیزگار بیٹا تھا، اس نے ماں کی ہر بات کو مانا، باروں بار سودا نہیں کر کے آ گیا۔ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ماں باپ کی باتوں میں حکمتیں ہوتی ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے، ہمیں سمجھ بعد میں آتی ہے۔ تو خیر، اور پھر تیسری بات، غیبی فیض قربانی اور خیرات کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ راہ خدا میں اچھا مال دینا چاہیے، گائے کی قربانی افضل ہے۔ تو جب بنی اسرائیل کے مسلسل انہوں نے سوالات اور اپنی رسوائی کا اندیشہ اور گائے کی گرانی قیمت سے یہ قیمت وہ جب تلاش کرتے کرتے آئے تو گائے میں وہ سارا کچھ پایا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ضمانت دی۔ ضمانت دینے کے بعد وہ گائے ذبح کی گئی۔ ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال میں جتنا سونا آتا تھا اتنا سونا بھر کر انہوں نے دیا، اور پھر بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر کے اس کے کسی عضو سے مردے کو مارا، وہ بحکم الہی زندہ ہو گیا، اور اس کے حلق سے خون کے فوارے جاری تھے۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی کا بتایا، اس نے مجھے قتل کیا، اب اس کو بھی اقرار کرنا پڑا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا، اور اس کے بعد شرع کا حکم ہوا، یعنی کہ قاتل مقتول کی میراث سے محروم رہے گا۔ یعنی جو قتل کرنے والا ہے، جس نے خود مارا ہو، تو اپنے مقتول چاہے وہ بھائی ہے باپ ہے، اس کی وراثت اس کو نہیں ملے گی۔ تو حضرات گرامی قدر، قاتل بڑا پریشان ہوا، تو اللہ فرمایا کہ تم وہ گائے کو ذبح کرنا،
محسوس نہیں کرتے تھے؟ کیا کیا تھا؟ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے تمہارا فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو۔ کیوں کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ تو فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل آ جائے، تم عقل مند بن جاؤ، تم سمجھو کہ بے شک اللہ مردے زندہ کرنے پر قادر ہے، اور روز جزا مردوں کو زندہ کرنا اور حساب لینا حق ہے، یہ ہو کر ہی رہے گا۔ بہرحال میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جن دوستوں نے اس درس کو پورا سنا ہے ان سے میری ریکویسٹ ہے اس درس قرآن کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ اللہ پاک ہم سب کی کامل مغفرت فرمائے، ہم سب کے اہل و عیال کی کامل مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔